بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدام کو نصائح از سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمودہ 15 اپریل سن 1952 پر موقع افتتاح دفاتر مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ ربوہ تشہد تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، جس وقت یہ زمین خریدی گئی تھی اس وقت میں نے تحریک جدید اور صدر انجمن احمدیہ سے جو اس زمین کے خریدار تھے یہ خواہش کی تھی کہ وہ انصار اللہ اور خدام الاحمدیہ کے لیے بھی ایک ایک ٹکڑا وقف کریں۔ چنانچہ 12 کنال زمین دونوں کے لیے وقف کی گئی۔ 12 کنال زمین کے یہ معنی ہیں کہ 65,000 مربع فٹ کا رقبہ ان کے پاس ہے۔ اگر اسے صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ بہت بڑے کام آ سکتا ہے۔ مثلا اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا لی جائے تو آئندہ سالانہ اجتماع بجائے اس کے کہ کسی اور میدان میں کیا جائے بڑی عمدگی کے ساتھ اس جگہ ہو سکتا ہے۔ 65,000 مربع فٹ زمین میں سے اگر عمارتوں اور سڑکوں کو نکال لیا جائے، مثلا عمارتوں اور سڑکوں کے لیے 25,000 مربع فٹ زمین نکال لی جائے تو 40,000 مربع فٹ زمین باقی بچتی ہے، اور 10 فٹ زمین ایک آدمی کے لیے رکھ لی جائے، بلکہ 15 فٹ زمین بھی ایک آدمی کے لیے رکھ لی جائے تو 40,000 فٹ زمین میں 2,500-3,000 آدمی سو سکتا ہے، اور اتنے نمائندے ہی اجتماع میں ہوتے ہیں۔ پھر اگر زیادہ نمائندے آ جائیں تو سڑکوں وغیرہ کے لیے زمین کو محدود کیا جا سکتا ہے۔ پھر پاس ہی انصار اللہ کا دفتر ہوگا۔ اگر دونوں مجالس کے سالانہ اجتماع ایک ہی وقت میں نہ ہوں تو 24 کنال زمین استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ انہیں ضرورت ہو تو تم اپنی جگہ انہیں دے دو، اور تمہیں ضرورت ہو تو وہ اپنی جگہ تمہیں دے دیں۔ اس طرح مقامی جگہ کی عظمت قائم ہو سکتی ہے۔ بس میرے نزدیک آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی قسم کی 4 دیواری اس زمین کے ارد گرد ہو جائے، خواہ وہ 4 دیواری لکڑیوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ 12 کنال کی 4 دیواری پر 2,500-3,000 روپیہ خرچ آئے گا، بلکہ اس سے بھی کم اخراجات میں 4 دیواری بن جائے گی۔ اس موقع پر محترم صاحبزادہ مرزا منور احمد صاحب نائب صدر مجلس خدام الاحمدیہ نے عرض کیا کہ پتھروں کی 4 دیواری 1,200 روپے میں بن جاتی ہے۔ اس پر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے مکان کی 4 دیواری کو لیا جائے تو یہ اندازہ بہت کم ہے، اتنی رقم میں 4 دیواری نہیں بن سکتی۔ صاحبزادہ صاحب نے عرض کیا کہ حضور اس رقم میں صرف 4 فٹ اونچی 4 دیواری بنے گی۔ حضور نے فرمایا، ہاں اگر 4 فٹ اونچی 4 دیواری بنائی جائے تو اتنی رقم میں کام ہو سکتا ہے، لیکن 4 فٹ اونچی 4 دیواری سے پردہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر 4 دیواری بن جائے تو مرکز کا اثر بیرونی مجالس پر بڑھ جائے گا۔ عورتوں کے متعلق مجھے تجربہ ہے کہ جب وہ کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتی ہیں تو پہلے سے بڑھ کر روپیہ خرچ کرتی ہیں، اور نوجوانوں میں تو یہ اسپرٹ زیادہ ہونی چاہیے۔ جب سالانہ اجتماع ہوگا، خدام باہر سے آئیں گے اور 4 دیواری بنی ہوئی دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ان کا روپیہ نظر آنے والی صورت میں لگ رہا ہے، اور ان کا جوش بڑھ جائے گا۔ دفاتر میں جو روپیہ لگتا ہے وہ انہیں نظر نہیں آتا۔ اگر تم کہو کہ دفتر میں کاغذ، سیاہی، قلم، پینسل اور کارکنوں کی تنخواہوں پر روپیہ صرف ہوتا ہے تو چونکہ یہ خرچ انہیں نظر نہیں آتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا روپیہ صحیح طور پر خرچ نہیں کیا جاتا۔ تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو روپیہ تنظیم پر خرچ ہوتا ہے وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لیے قوم کی طرف سے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے تو وہ تنظیم سے متعلقہ اخراجات پر ہی ہوتا ہے اور کسی چیز پر نہیں۔ مثلا وہ کہیں گے تعلیم پر کس قدر روپیہ خرچ ہوا ہے، ہسپتالوں پر کس قدر روپیہ خرچ ہوا ہے، غریبوں کی امداد کے لیے کس قدر روپیہ خرچ ہوا ہے، غرباء کے وظائف پر کس قدر رقم خرچ ہوئی ہے۔ اور اگر انہیں یہ بتایا جائے کہ کام کو چلانے کے لیے اتنے سیکرٹریوں کی ضرورت ہے، پھر دفتری اخراجات کے لیے روپے کی ضرورت ہے، سفر خرچ کے لیے روپے کی ضرورت ہے،
تو وہ کہیں گے ہمارا روپیہ ضائع ہو گیا۔ اگرچہ ایسا اعتراض کرنا حماقت ہوتا ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز مرکزیت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہی ہے کہ ہمیشہ ان اخراجات پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ تم انگلستان کی تاریخ کو لے لو، امریکہ کی تاریخ کو لے لو، فرانس کی تاریخ کو لے لو، جرمنی کی تاریخ کو لے لو، جاپان کی تاریخ کو لے لو، روس کی تاریخ کو لے لو۔ جب کبھی بھی میزانیے پر اعتراض ہوا ہے تو اس کے اس حصے پر ہوا ہے جو تنظیم کے لیے خرچ ہوا ہے، کیونکہ یہ اخراجات نظر نہیں آتے۔ پس نظر آنے والا خرچ لوگوں میں مزید چندہ دینے کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ اگر تم اس جگہ کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ بناتے جاؤ گے تو خدام میں چندے کی تحریک ہوتی رہے گی۔ مثلا میدان کو چھوڑ کر دیواروں کے ساتھ ساتھ پھول لگائے جائیں، کیونکہ اس جگہ پر تمہیں سالانہ اجتماع بھی کرنا ہوگا، اس لیے تم چمن تو بنا نہیں سکتے، لیکن دیواروں کے ساتھ ساتھ پھول لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح نظارہ اور خوبصورت بن جائے گا۔ پھر بیچ میں چند فٹ کی سڑک چھوڑ کر اس کے ارد گرد بھی پھول لگائے جا سکتے ہیں۔ جب خدام آئیں گے اور اس جگہ کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا روپیہ صحیح طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تمہیں جلد مرکز بنانے کی توفیق دے دی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ انصار اللہ نے ابھی مرکز بنانے کی کوشش نہیں کی۔ دنیا میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بوڑھے تجربہ کار ہوتے ہیں، لیکن ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بوڑھے بیکار ہوتے ہیں اور بیکار کا کوئی کام نہیں۔ اس لیے انصار اللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کوئی کام نہیں کرتے تو اپنے عہدے کے مطابق کام کرتے ہیں۔ قادیان میں بھی انصار اللہ نے زیادہ کام نہیں کیا، اور اب یہاں بھی انصار اللہ کام نہیں کرتے۔ شاید یہ چیز ہو کہ صدر انجمن احمدیہ کے بڑے بڑے افسر اس مجلس کے عہدیدار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صدر انجمن احمدیہ کے کاموں سے فرصت نہیں۔ بہرحال انصار اللہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اپنا مرکز بناتے، لیکن انہوں نے ابھی اس طرف توجہ نہیں کی۔ یہ غلط خیال ہے کہ چونکہ قادیان واپس ملنا ہے اس لیے ہمیں یہاں کوئی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ایک صاحب یہاں ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ ان سے جب بھی کوئی بات پوچھی جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے قادیان واپس جانا ہے، اس لیے یہاں مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ قادیان کے لیے جو پیشگوئیاں ہیں وہ مکہ کے متعلق جو پیشگوئیاں تھیں ان سے زیادہ نہیں۔ لیکن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس گئے؟ ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم قادیان واپس جائیں گے اور وہی ہمارا مرکز ہوگا۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تو مکہ میں واپس نہیں آئے، حالانکہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو چھوڑا نہیں، پھر بعد میں مدینہ ہی حکومت کا مرکز بنا اور وہیں سے اسلام ارد گرد پھیلنے لگا۔ مکہ صرف حج کے لیے رہ گیا، مکہ صرف اعتکاف کی جگہ بن گئی، یا جو لوگ اپنی زندگیاں وقف کر کے مکہ چلے جاتے تھے ان کی جگہ رہی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہی رہے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ خدا تعالیٰ کیا کرے گا؟ آیا اس کے نزدیک ہمارا یہاں رہنا بہتر ہے یا قادیان واپس جانا بہتر ہے؟ ہمیں اس کا علم نہیں۔ بس یہ حماقت کی بات ہے کہ محض ان پیشگوئیوں کی وجہ سے جو کسی جگہ کے تقدس پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ ان پیشگوئیوں سے زیادہ پیشگوئیاں دوسری جگہ کے متعلق موجود تھیں اور خدا تعالیٰ نے انہیں اور شکل میں پورا کیا تھا، ہم یہ خیال کر لیں کہ ہمیں کسی اور جگہ کی ضرورت نہیں۔ اگر بڑی جگہ کے لیے جو پیشگوئیاں تھیں وہ ظاہری رنگ میں پوری نہیں ہوئیں تو چھوٹی جگہ کے لیے یہ کیوں ضروری خیال کر لیا گیا ہے کہ اس کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں وہ ظاہری رنگ میں ہی پوری ہوں گی؟ قادیان کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں وہ وہی آیات ہیں جو مکہ کے متعلق نازل ہوئی تھیں۔ وہ آیات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر دوبارہ نازل ہوئی ہیں، اور جب وہ پیشگوئیاں مکہ کے لیے بھی ظاہری رنگ میں پوری نہیں ہوئیں تو ہم کیا لگتے ہیں کہ یہ کہیں کہ قادیان کے متعلق جو پیشگوئیاں ہیں وہ ظاہری رنگ میں پوری ہوں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ واپس تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مدینہ میں ہی مرکز بنا کر کام کرتے رہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے جاتے تھے اور حج کر کے واپس تشریف لے آتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ نہیں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ نہیں گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ نہیں گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ نہیں گئے۔ یہ سب حج کے لیے مکہ جاتے تھے اور واپس آ جاتے تھے۔ حکومت کا مرکز مدینہ ہی رہا اور یہیں سے اسلام ارد گرد کے علاقوں میں پھیلا۔ پس جب پیش گوئیوں سے کسی جگہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے تو یہ سمجھ لینا کہ یہ پیش گوئیاں ضرور ظاہری رنگ میں پوری ہوں گی، حماقت ہے، چاہے بعد میں وہ پیش گوئیاں ظاہری رنگ میں ہی پوری ہو جائیں۔ لیکن مومن کا یہ کام ہے کہ جس چیز میں خدا تعالیٰ نے اسے اب رکھا ہے اسی میں وہ راضی رہے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ کتنا عجیب ہے۔ ایک چور سیندھ لگاتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ دوسرے دن پھر سیندھ لگائے گا۔ پھر وہ دوسرے دن سیندھ لگاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ پھر سیندھ لگائے گا۔ بس خدا تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ علم غیب رکھتا ہے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ باوجود علم غیب نہ ہونے کے خدا تعالیٰ کے ساتھ مستقبل والا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ مستقبل والا معاملہ کرے تو چونکہ اسے علم ہے کہ مجرم دوبارہ جرم کرے گا، اسے علم غیب حاصل ہے، اس لیے کسی کی توبہ قبول نہ ہو۔ اس طرح ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں تو پھر بعض اوقات بڑی سٹرگل کے بعد اس گناہ سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے تو کوئی شخص گناہ سے نجات حاصل نہ کرے۔ توبہ ضمیر کو روشن کرتی ہے اور انسان کو گناہ سے روکتی ہے، باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے توبہ توڑ دینی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پھر فساد کرے گا، لڑائی کرے گا، گالیاں دے گا اور جھوٹ بولے گا، وہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ باوجود علم غیب رکھنے اور جاننے کے کہ مجرم دوبارہ جرم کرے گا، وہ اس سے حاضر والا معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم باوجود علم غیب نہ ہونے کے خدا تعالیٰ سے مستقبل والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے وقوفی اور کیا ہوگی؟ ہمیں خدا تعالیٰ سے حاضر والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جنگلوں میں رہیں تو ہمیں جنگلوں میں رہنا چاہیے اور اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ ہم چوہوں اور چونٹیوں کو باہر پھینک دیتے ہیں تو وہ وہیں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کو دیکھ کر انسان ان کا تیار کیا ہوا شہد حاصل کر لیتا ہے اور انہیں دور پھینک دیتا ہے، لیکن وہ وہیں اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کام میں کامیاب رہتی ہیں۔ اگر وہ اس بات کا انتظار کرتی رہیں کہ انہیں پہلی جگہ ملے تو کام کریں تو ہزاروں چھتے مر جائیں۔ اسی طرح اگر تمہیں اپنا گھر نہیں ملتا تو جس گھر میں خدا تعالیٰ نے تمہیں رکھا ہے تمہیں اس میں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ تمہیں واپس لے جائے تو وہاں جا کر کام شروع کر دو، لیکن کسی منٹ میں بھی اپنے کام کو پیچھے نہ ڈالو۔ مومن ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے۔ گویا مومن کے لیے کام ختم کرنے کا وقت موت ہے۔ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنا مرکز تعمیر کر لیا، اور خدا کرے کہ انصار اللہ کو بھی اس طرف توجہ پیدا ہو اور وہ اس حماقت کو چھوڑ دیں کہ قادیان واپس جانے کے متعلق بہت سی پیش گوئیاں ہیں، اس لیے قادیان ہمیں ضرور واپس ملے گی، اور چونکہ قادیان ہمیں واپس ملے گی اس لیے ہمیں یہاں کوئی جگہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قادیان کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں وہ مکہ کے متعلق جو پیش گوئیاں تھیں ان سے زیادہ نہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں ظاہری معنوں کے لحاظ سے پوری نہیں ہوئیں، اس لیے ہمیں بھی پتہ نہیں کہ آئندہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
مکہ کے متعلق بھی بہت پیشگوئیاں موجود تھیں، بلکہ ان پیشگوئیوں کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد بھی مدینہ میں ہی رہے، مکہ واپس نہیں گئے۔ قادیان مکہ سے بڑھ کر نہیں۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اگرچہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ قادیان ہمیں واپس ملے گا، اور ایک مومن کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں واپس ملے گا اور وہیں ہمارا مرکز ہوگا، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عملاً ہمارا مرکز وہی ہوگا جہاں ہمیں خدا تعالیٰ رکھنا چاہتا ہے۔ بس ہمیں اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاموں کو وسیع کرنا چاہیے، اور اس بات کو نظر انداز کر کے کہ ہم نے قادیان واپس جانا ہے اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ اگر ہمیں تار بھی آ جائے کہ آؤ اور قادیان میں بس جاؤ، تو بھی تمہیں شام تک کام کرتے چلے جانا چاہیے، تا یہ پتہ لگے کہ ہمیں کام سے غرض ہے، ہمیں قادیان سے کوئی غرض نہیں، ہمیں ربوہ سے کوئی غرض نہیں۔ اگر ہمیں خدا تعالیٰ لے جائے ہم وہیں چلے جائیں گے، ورنہ نہیں۔ ہم خدا تعالیٰ کے نوکر ہیں، کسی جگہ کے نوکر نہیں۔ اگر ہم کسی جگہ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے۔ بس مومن کو اپنے کاموں میں سست نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نوجوانوں کی عمر تو کام کی عمر ہے، انہیں اپنے کاموں میں بہت چست رہنا چاہیے۔ الفضل ربوہ، فضل عمر نمبر، سن 1966۔